السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہے ہم تعاون افسانہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ 40-50 لٹھ بند آدمیوں کا ایک گروہ لوٹ مار کے لیے ایک مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لٹھ باندھ کا مطلب اپنے باڈی میں لاٹھی باندھ کر آدمی لوگ، مطلب اپنے ساتھ لاٹھی لیے ہوئے آدمی لوگ۔ دفعتاً اچانک اس بھیڑ کو چیر کر ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ ادھیڑ عمر بولے تو 40 سال جس کی عمر ہوتی ہے، 30-35 سال، اس کو کہتے ہیں ادھیڑ عمر۔ پلٹ کر اس نے بلوائیوں کو لیڈرانہ انداز میں مخاطب کیا۔ بلوائیوں کا مطلب وہ ہوتا ہے جن کو بغاوت کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، تو جو بھی ظلم و ستم کا کام ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے جن لوگ کو پیسہ دے کے بلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بلوائیاں۔ بھائیوں، اس مکان میں بے انداز دولت ہے، بے شمار قیمتی سامان ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس پر قابض ہو جائیں اور مال غنیمت آپس میں بانٹ لیں، یہ بولا پتلا دبلا آدمی۔ ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں، مطلب یہ بات بولنے کے بعد لوگ اپنی لاٹھیاں آسمان میں یا تو ہوا میں ہلائے۔ کئی مکے بھنجے، بھنجنا کا مطلب مکے کو اٹھا کر، مکے کو بند کر کے سپورٹ کرنا، بھنجنا۔ اور بلند ہانگ کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ ناروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ فوارہ کا مطلب ہوتا ہے فاؤنٹین۔ جس طرح فاؤنٹین میں پانی بہت زیادہ آتے رہتا ہے، اسی طرح لوگوں کی آواز بھی بہت زیادہ آتی رہی۔ 40-50 لٹھ آدمیوں کا گروہ 40-50 لٹھ بند آدمیوں کا گروہ دبلے پتلے ادھیڑ عمر کے آدمی کی قیادت میں اس مکان کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا جس میں بے انداز دولت اور بے شمار قیمتی سامان تھا۔ مکان کے صدر دروازے کے پاس رک کر دبلا پتلا آدمی پھر بلوائیوں سے مخاطب ہوا۔ بولا، بھائیوں، اس مکان میں جتنا مال بھی ہے سب تمہارا ہے، لیکن دیکھو، چھینا جھپٹی نہیں کرنا، آپس میں نہیں لڑنا، آؤ چوری کرتے ہیں۔ ایک چلایا، دروازے میں تالا ہے۔ دوسرے نے بآواز بلند کہا، توڑ دو۔ ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں، کئی مکے بجے اور بلند ہانگ ناروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ دبلے پتلے آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ توڑنے والوں کو روکا اور مسکرا کر کہا، بھائیوں ٹھہرو، میں اسے چابی سے کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا بولے تو بنچ نکالا اور ایک چابی منتخب کر کے تالے میں ڈالی اور اسے کھول دیا۔ شیشم کا بھاری بھرکم بولے تو بہت وزندار دروازہ ایک چیخ کے ساتھ واہ ہو گیا۔ چیخ کا مطلب ہوتا ہے زور سے پیر کو مارنا، واہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا۔ تو ہجوم دیوانہ وار، مطلب پاگلوں کی طرح اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ دبلے پتلے آدمی نے ماتھے کا پسینہ اپنی آستین سے پوچھتے ہوئے کہا، بھائیوں آرام سے، جو کچھ اس مکان میں ہے سب تمہارا ہے۔ فوراً اس افراتفری کی ضرورت کیا ہے؟ اس چمگائیے، اس شک و شبہ کی اور پھر اتنے ایک دوسرے سے الگ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ فوراً ہی ہجوم میں ضبط پیدا ہو گیا۔ ضبط کا مطلب ہوتا ہے ضوابط و قوانین، مطلب ایک ساتھ رہنا، یونٹی۔ ایک ایک کر کے بلوائے مکان کے اندر داخل ہونے لگے، لیکن جو ہی چیزوں کی لوٹ شروع ہوئی پھر دھاندلی مچ گئی۔ دھاندلی مچ جانا کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے زیادہ لینا لگا، دوسرا تیسرے سے زیادہ لینے لگا، تیسرے چوتھے سے زیادہ لگنے، مطلب کرپشن چالو ہو گیا چوری کرنے میں۔ بڑی بے رحمی سے بلوائی قیمتی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے، مطلب چوری کرنے لگے۔ دبلے پتلے آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی دکھ بھری آواز میں لٹیروں سے کہا، بھائیوں آہستہ آہستہ، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوچ گھسوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعاون سے کام لو۔ اگر کسی کے ہاتھ زیادہ قیمتی چیز آ گئی ہے تو حاسد مت بنو، اتنا بڑا مکان ہے، اپنے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈ لو، مگر ایسا کرتے ہوئے وحشی نہ بنو۔ مار دھاڑ کرو گے تو چیزیں ٹوٹ جائیں گی، اس میں نقصان تمہارا ہی ہے۔ لٹوروں میں ایک بار پھر نظم پیدا ہوا۔ یہاں نظم کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ۔ پھر بھرا ہوا مکان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔
دبلا پتلا آدمی وقتاً فوقتاً ہدایت دیتا رہا، دیکھو بھیا یہ ریڈیو ہے، آرام سے اٹھاؤ، ایسا نہ ہو ٹوٹ جائے، یہ اس کے تار بھی ساتھ لے جاؤ، مطلب ریڈیو جو ہے اس میں تار لگا ہے، وہ تار کو بھی ریڈیو کے ساتھ لے جاؤ، تہ کرو بھائی، مطلب موڑ لو، اسے تہ کر لو، اخروٹ کی مکڑی کی تپائی ہے، ہاتھ دانت کی پچکاری ہے، بڑی نازک چیز ہے، ہاں اب ٹھیک ہے، ٹھہرو مجھے مین سوئچ بند کر لینے دو، ایسا نہ ہو کہ کرنٹ کا دھکا لگ جائے۔ اتنے میں ایک کونے سے شور بلند ہوا، 4 بلوائے ریشمی کپڑے کے ایک تھان پر چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ دبلا پتلا آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ملامت کے لہجے میں ان سے کہا، تم کتنے بے سمجھ ہو، چندی ہو جائے گی، مطلب پھٹ جائے گی، ٹکڑے ہو جائیں گے، ایسے قیمتی کپڑے کی، گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، گز بھی ہوگا، تلاش کرو، گز کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہم کپڑے کو ناپتے ہیں، تلاش کرو اور ناپ کر کپڑا آپس میں تقسیم کر لو۔ دفعتاً کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، اف 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 اف، اور چشم زدن میں ایک بہت بڑا گدی کتا ایک جست کے ساتھ اندر لپکا اور لپکتے ہی اس نے 2-3 لٹیروں کو بھنبوڑ دیا۔ بھنبوڑ دینے کا مطلب کاٹ دینا۔ دبلا پتلا آدمی چلایا، ٹائیگر 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 ٹائیگر، جس کے خوفناک منہ میں ایک لٹیرے کا نچا ہوا گریبان تھا، دم ہلاتا ہوا دبلے پتلے آدمی کی طرف نگاہیں نیچی کیے قدم اٹھانے لگا۔ کتے کے آتے ہی سب لٹیرے بھاگ گئے، صرف ایک باقی رہا تھا جس کے گریبان کا ٹکڑا ٹائیگر کے منہ میں تھا۔ اس نے دبلے پتلے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ دبلا پتلا آدمی مسکرایا، اس گھر کا مالک، دیکھو تمہارے ہاتھ سے کانچ کا مرتبان گر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوشچن آنسر لکھ کے بھیجنا ہے۔ السلام علیکم۔